آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات بابا سے بلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الصلوات. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الصلوات. ماشاءاللہ میرے محترم سامعین، دعا ہے خالق دوسرا سارن و بادشاہ اتنے مومنین مرحوم ہو گئے، خالق سارن جنت عطا فرمائے. خالق کائنات تمام مدارس دینیہ ساڑھے خصوصاً اس مدرسے میں علماء طلباء تمام معلمین واللہ آباد ارشاد. میرے محترم کافی دیر تو مواعظ حسنہ سماعت فرما رہے ہو، بالکل مختصر جیاں تکلیف دے ہونی ہے، اور میری ابتدائے ہوندی ہے جو اللہ دے ڈھیر احسان ہیں جیسا کوئی انسان بنائے. قیامت تک زندگی ملے انسان شکریہ ادا کرے نہیں ہو سکتا. ایڈا عزت والا انسان بنایا جو خود فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. وہ انسان سوچتے صحیح میں دیکھو کیڈا سونا بنایا، کیڈا عزت دار بنایا. اور میرے بھائیوں اسی سارے مسافر ہیں کہ ساڑھا وطن نہیں، وہ جو ہے سارے پردیسی ہیں، کہتے ہیں اپنے وطن کو یاد کر کے نہیں دے. جیڑا وطن بنایا اس بڑا سونا وطن ہے. اسی بھول گئے ہاں پردیس کو وطن سمجھ کے دس. کیا خیال ہے؟ پردیس ہے ساڑھا وطن نہیں. یہ ساڑھا وطن ہویا تو ساڑھے بزرگ کی تائی نہ رہ گئے ہوگا. کیا خیال ہے؟ پردیسی ہیں. اور یہ وطن توجہ نہ سنا، یہ وطن اللہ تیرے معیار دے مطابق بنایا ہے، نہیں تیرے معیار بلند ہے. سونا وطن بنایا، سونا گھر بنایا. اتھا تو لکھیں پریشانیاں جو کہ تمہارے پتہ ہے جڑے امتحانہ دے گھر ہوندے نہ سوکھے نہیں ہوندے. اللہ آدم ہے تو انہوں پیدا امتحانہ واسطے کیتا ہے. سن دے بھائیو اتھا تو میں تھوڑے کو امتحان کہنا ہے جے سکھ دی زندگی گزارنی ہی تو اپنے گھر کو جا دے. سونا گھر سن دے بھائیو جہاں دے کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. سن دے بھائیو ایڈا سونا گھر جتھے نہ موت ہوئے، نہ ضعیفی ہوئے، نہ پریشانی ہوئے، جیڑی شے منگے تے ہوا میسر ہوئے، جو چاہے تے مل ونجے. یہ خیال ہے یہ جہاں سونا گھر ہمیشہ 33 سالان دا جوان اتنا 33 سالان دا بندہ بڑھڑا تھیا کھڑا ہوتا ہے. یہ توجہ ہے نا وقت گزرن دے نال بندہ ضعیف تھی دا ویندہ ہے.
اگلے واٹس ایپ تے گاوا دا ایک نور پور دا ایک رٹے ہو سی ایک بزرگ 128 سال ان کی بڑی رونق چہرے دی رنگ مگدو یہ بندہ اتنا کوئی نہیں رسدا انج بڑی 128 تے بڑی ٹور نال بیٹھے ہیں تے انہوں نے لکھے بھئی یہ بندہ ریکارڈ توڑی بیٹھے اگے 117 تو اتنے 128 تے پہنچا بیٹھے تے بڑی سونی رونق نال چار پائی تے بیٹھے ہیں کہ بلا توجہ کرے 128 سال حیران کر رہے ہیں جو ایڈی لمبی زندگی جتا 128 ڈھیر نظر آنے تے جیڑا اے چھوڑ کے بنجنے وہ دیہاتی کوئی حد نہیں جو کتنا عرصہ رہنا ہے اتنا یہ تھوڑے جائے دیاڑے محنت کرنی ہے یہ 128 تے بہت ڈھیر نے کوئی سے پہندہ ایڈ دے لتا 50 60 70 تے بھائی تھائیں اللہ دے بندے چوکی زندگی ہے اسا اپنے آپ کو بجا چھوڑا ہے اللہ صاحب اس دنیا واسطے خالق نہیں کیتا مولا علی فرمائے خلقت للآخرت لا للدنیا پتو تب پیدے ہی آخرت واسطے تھی ہیں بھلا واسطے ہیں گھر دا پتہ کوئی نہیں بھی تو تب پیدے ہی آخرت واسطے تھی ہیں پھر گھر کتنا سونا یعنی جتنا موت نہ فکر علی سرر موضونت متقین علی متقابلین قرآن تو تے کو ہر شاید اسی ہے اطلاع باغے بندہ تو تھک ویندے سونے دیا تاران دے گنے میں پلنگ تکیے لا کے ایک بے دے آمنے سامنے ہی میں بیٹھے ہو سنی میں سردار باندے یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اکواب و باریک و قاسم معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون بغیر تنخواہ دے کچھ دے گلاس چاہ کے نوکر پھر دے ہو دے اللہ دے ولی کو کھاؤن پیون دے بوڑے وہ اللہ دے ولیاں دے کیڑے کام ہو دے یہ پریشانی آئی تھا ہی رہا ویسے دے بغیر تنخواہ دے چھوٹے فرشتے سن دے بھائیو بغیر تنخواہ دے یعنی ایسا سونا ماحول ولدان مخلدون بے اکواب و باریک و قاسم معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون نہ کدا سینے کی درد پوئے تے نہ کدا خماری آوے ایسا سونا ماحول سن دے وفاقیات مما یتخیرون وفاقیات ولام الطیر مما یشتہون کہ بلا اتنا تا ساڑھے کول فروٹ جڑے ہیں یہ چنگے باہر لگے ہوئے غریبہ واسطے لیکن اتھے جتنے مومن بیٹھے ہو ایویں سوڑے جنت ماحولی مومن بیٹھے ہو سن ایویں سمجھو جنت ہی بیٹھے ہیں انہوں بیٹھے ہو جنت گھٹ ماحول نہیں ایویں بیٹھے ہو سن ہر بندہ اپنی مرضی دا فروٹ منگے خیال کرے منگے نہیں ارادہ کرے اور اتنا موسم دی ہونے فرق ہے بھئی سردیاں دے فروٹ بے گرمیاں دے اتنا سردی گرمی دا فرق ہی کوئی نہ ہو جیڑا کھجور چاسی کھجور آوے سی جیڑا امب چاسی امب آوے سی جیڑا مالٹا چاسی جیڑا سیب چاسی ارادہ کرے سی تے آوے سی اٹھنا نہ بو سی سننے بیٹھے ہو شاخہ چھوکے آوے سن ایڈی عزت وَلَامِ الطَّيْرٍ مِمَّا يَشْتَمُونَ بھنے ہوئے پرندہ دے گوشت اچھا پرندہ بھی جیڑا پسند کر سارے مومن بیٹھے ہو یہ اجدنے تو نہیں ہونے جنہ دی پتہ نہیں کتنی دنیا وزی اور ہر بندہ اپنی مرضی دا پرندہ خواہش کرے چونکہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے نہج البلاغہ دا ترجمہ فرمائے تو انہیں بھی ایک لکھتے ہیں کہندہ قول جو عرب قسم ہے پرندہ دی عرب قسم وہ جیڑی دنیا تے عرب قسم ہے جنت کی بدل کتنے وزن کہ ہر بندہ اپنی مرضی دا پرندہ جو خواہش کرے اے نہیں جو اٹھے شکار کرے تے سالن پکاوے تے تیار کرے جنت نہ ہوئی نا یہ ارادہ کرے سی پرندہ گزر سی دا گوشت کھاواں زبانی جو نکل سی سبحان اللہ حج لفظ نبوشی پرندہ بھنی کے پہلے آوے سی محمد والا محمد سلام اللہم صلی اللہ وغورن اینن کمثال اللؤلؤ المکنون بڑا ٹیپ دا جملہ قرآن جو ہے
پورا سبحان اللہ موٹیاں موٹیاں کھیا لیا لولو مجنون، لیکن جزام بما کانوا یعملون اس کو ملے گی جو یہاں اچھے عمل کرے گا۔ جزام بما کانوا یعملون سن دے پہ ہو سبحان ایڈا سونا کھا تیار ہو سارے چوکے سارا دا جی پکی گالے دلے تھی دے میں دے ہو اچھا جی سارا دا شوق ہے تو ہاتھ کھڑا کرو ایسا جنت دا شوق رکھ دے مدہ اللہ سارے مومن تیار بیٹھے جنتی دے ہی نہ دو جنت وہ مقدی نہیں سن پڑھائی بھی اللہ مومنہ واسے پریشان نہ تھی سن دے بیٹھے ہو ہائے جنتی شوق رکھنا چاہیے جنت دی دعا کرنی چاہیے جنت شوق رکھنا چاہیے بلکہ معصوم فرمائیں گے زور لگتا ہے لاؤ جنت واسطے چونکہ جنت کوئی معمولی گھر نہیں جنت واسطے میرا اللہ سارے مومن تیار بیٹھے نا شوق رکھتے ہیں سنتے بیٹھے ہو اللہ آتے میں تو جنت بڑائی مومنہ واسطے لیکن نہ تو پوچھ نہ دے آون دا پروگرام ہے کیا خیال ہے میں سارا دا پروگرام ہے ونجھن دا اچھا ہی گال ہے اللہ آتے پہلے مرنا پوسی مرن تو پہلے جنت بندہ بھائی نہیں سکتا کتنے تیار بیٹھے مرن واسطے سبحان اللہ نہ یہ شوق دی گل ہے جملہ یہ تو مجبوری ہے جڑے نہیں مندے ان نہیں مجھنے جڑے خدا کو نہیں مندے ہوتے جنہ دا آخرت ایمان ہی کوئی نہیں جنت جہنم دے قائل بھی نہیں مردے دو ہی پہن وہ بندہ عزت نال مرے بیستا تھی کہ نہ مرے چھوڑ دے بیٹھے ہو مر عزت نال مر فرشتے آکے سلام کرن الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم فرشتے آکے سلام کرن جائے جنت میں جو نیک کام کرتے رہے ہو عزت دار بن کے وہاں جنتی فرشتے آکے تک گھننا نہ سلام کرن پوچھیں جنت رہنا دنیا رہنا چاہنا ہے یا جنت قبلہ حوض بعد مسخیہ چل دی ہے جڑی مرن دے لے مومن کو باہر لگ وے دیا دے کیڑا ویلا ہو سی جو میں دنیا تے رکھا تے گرساں وہ جیتے ہی موت نہ ہوئے نہ جنت وائیں سکتا ہے نہ باہر تو جوڑنا نہ خدمت جو وائیں سکتا ہے میں ہو یہ موت دا جنت دا شوق ہے تو اتنا موت دا شوق کرنا پوسی تی اگر موت دا شوق ہوئے تو رولے دنیا دے سارے موقع ہوئے سے نہ فساد ہوسی نہ حسد ہوسی نہ ظلم ہوسی نہ زیادتی سڑ دے بیٹھے جلے ہے مرنا رانا نہیں کرنا کہ ایتے فساد بپا کر کے ایتے ظلم کر کے کہیں دا حق کھا کے زیادتیاں کر کے سڑ دے بیٹھے ہو اچھا دی اے جنت دی میاری لوگ آدھا گھر ہی نہیں کوئی تیاری بھی تو کرے جو اتھا جو وجڑا ہے غیرہ وغیرہ تو نہیں میں سکتا جنتی چونکہ پڑھتا سی جڑا بورڈ لگا جنت وہ عدت للمتقین جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے گئی ہے یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد توجہ ہے قرآن ہے فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وہ جیڑا زور لگدا نے جنت واسطے لاؤ اسی بھول گیا اسی دنیا نو سب کچھ سمجھائے علی فرمائے دنیا تیری قیمت نہیں خیال کرے میں تو بھول ونی ساری دنیا مل ونی سن دے پہ ہوئے باہمیں ساری دنیا حلال دی بھی تے کو ملے تاہی تیری قیمت نہیں حرام دی تو کیڑی قیمت ہے تیری قیمت ہی نہیں اللہ تیری قیمت صرف جنت بڑھائی ہے خدا شاہد ہے تیری قیمت صرف جنت ہے جنت سستا سودا جڑا جنت علاوہ کوئی کی دوئی بندہ وزیر اعظم بن کھڑوں میں صدر بن کھڑوں میں کوئی بن کھڑوں میں بڑا بندہ بن کھڑوں میں خیال کرے پہلے ذہن اچ رکھے نے کہ جنت اچ ویندے کی وجہ ہے کہ بلا میں حیران ہاں خدا شاہد ہے اسی دیڑے غفلت دا شکار ہے بڑی شوق نال تیار کھڑی ہے دنیا جنت ہر بندہ ہم جنت جائیں گے ہم جنت جائیں گے ہم جنت جائیں گے جائے بڑائی ہے وہ تو پوچھتا ہی کوئی نہیں دیکھے جنت ہی آؤنا کھائیے
قرآن ہے یہودی کہتے ہیں ہم جائیں گے، نہیں یدخل الجنت الا من کان ہودا، یہودی کہتے ہیں کوئی نہیں جائے گا مگر ہم۔ اللہ دے میرے دشمن ان تھوڑے دشمن انہاں دوستی نہ رکھائے، یہ آدھنا سا جنت ویسو ان دا کوئی علاج ہے؟ علاج میں جانا بھی کہڑے یعنی یہودی کہتے ہیں ہم جائیں گے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، یہودی کہتے ہیں ہم جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں نہیں ہم جائیں گے۔ حضور فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت 73 فرقے تھی سے 72 جہنم ایسی، ایک جنت جائے گی۔ اللہم صلی اللہ علیہ حضور فرمایا میری امت 73 فرقے تھی سن 72 جہنم ویسی، ایک جنت ویسی۔ سن دے بڑی مضبوط حدیث ہے۔ اچھا میرے کل سیانے بیٹھے ہو سارے نے کہا جہان تے دید کرو، کوئی تو کو پریشان نظر آندے مت جہنم لگا وجہ کھڑا ہر کوئی تیار ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہاں میں 72 کھڑے 72 راندہ نہیں، آگ شاہ تو غصہ لگ ویسے، اگر کوئی تو 72 ہے ہی صحیح، آگ تو غصہ لگ ویسی میں کو 72 چاہتے ہیں، ایک وہ پتہ نہیں جائے بھیجے ہوں دا نظام کتنا مضبوط ہے۔ وہ بھلن علی ذات نہیں، علیم بذات الصدور، تیرے سر سینے دے راز جان دے، اسا سوچیں دے بعد ہی چاہے پہلے جان دے۔ اور پھر مولا علی فرمائیں وَعَلَمُ عِبَادَ اللَّهَ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَشَدًا مِنْ أَنفُسِكُمْ وَعُيُونًا مِنْ جَوَارِكُمْ، اللہ دے بندے ایڈے پھسے لوگ ہو، اللہ تھوڑے وجود دے وچ اپنے جاسوس فٹ کیتے ہیں۔ کتنے تک مکر سے، کتنے تک انکار کرے سے، سن دے بھائیو میرے بھائیو فکر کر، جنت بہت حسین گھر ہے، جنت تو سونا گھر کوئی نہیں، جہنم تو برا گھر کوئی، جہنم بے شدار برا گھر ہے، خود خدا دے اس تو بچو۔ علی مولا فرمائن انی ولم اراک الجنت نام طالبها وکالنار نام حاربها، فرمائن میں علی حیرانا جنت دے شائقین تے نندرہ، جنت دے شوق بلاونا تشریف فرمائی میں زیادہ ہی نہ پاؤں، ورنہ میرے بھائیو تو وجہ تو نہیں در نہیں آدھی، یا شوق تو نہیں آدھی یا خوف تو نہیں آدھی، یا شوق تو نہیں آدھی یا خوف تو نہیں آدھی، یہ شوق رکھنا تو صرف جنت کا شوق رکھ، ہر شے قربان کر دے، جو چیز جنت دے آڑے آوے وہ چھوڑ دے، سن دے وہ ڈھیر رکاوٹ حاصل، لیکن ہر حائل دیوار ڈھا دے جنت پہنچ کے کامیابی چاہنا تھا۔ اور میں حیران ہوں کنار نامہ ہارے وہاں جنہاں آنے تو ڈر رہا ہے کہ بھجن آئی ہوئی سکتے پہن بہادر ڈر سے نیدر آن دیئے، اس وقت میرا بھائی کوشش کر وہ کام کر، چونکہ اللہ نے کوئی شے رکا کے نہیں رکھی، قرآن تیرے گول بھی ہے، حضور فرمائیں تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یارد علی الحوض، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اللہم صلی اللہ علیہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یارد علی الحوض، دو وزنی چیزیں میں اس جڑا دے بیاں میں کل خانی تھی، اور یہ حدیث سارے اہل اسلام کی اتفاق ہے، اور اتفاقی نے سارے مسلمانوں دا قرآن دا ایمان ہے، چونکہ بغیر ہی دے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تے اہل بیت دی محبت ابھی سارے مسلمان دعویٰ کریں، ہر بندہ اور اتنا دعویٰ ہی کا دے اصل زیادہ محبت کریں بھی آدھے اصل زیادہ محبت کریں بھی آدھے اصل یہ ہے کہ نہیں بھئی سارے دعویٰ محبت قرآن دے بھی ایمان اہل بیت نال میں محبت تے حضور فرمائے جیڑا انہاں نال تمسک رکھسی ہو میرے کو حوض کوثر دیا سی، ہن تمسک کیا ہے؟ اگر زبانی تمسک ہے تو سارے رکھ دیں
یہی ہو کافی ہے تو سارا کو جنت بننا چاہیے. یہ زبانی تمسک کافی ہے بدھیک بے دلان تان کیا تھے کفر دے فتح کیا بجنا جو سارا جنت ہی چھے. یہ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں کہ کردار علی گالے دعویٰ تو دیکھنا پوشی جاندہ کردار ہی نہ نال میرے سی باوے کوئی ہو جاندی انہاں دی سیرت نال جاندہ کردار ملے. چھوڑ دے بھائیو اور میرا بھائی آپ اللہ تنہوں سلامت رکھے. کوشش کر دین دا مزاق نہ بنا. واجبات دی مولا دے خطبہ نہج البلاغہ دے وچ ان اللہ انزل لکم کتابا ہادیا لوگو اللہ نے ہادی کتاب نازل فرمائی بیان فی الخیر و شر ان دے وچ اللہ ہر شے دسیے خذو ناجل خیر تہتدو سیدھے رستہ تے چلو ہدایت پاوے. اور الفرائض علی فرمیندن واجبات ادا کرو واجبات ادا کرو. تو سب واجبات ادا کرے سو یہ واجبات ہم جنت لائے سو. تو سب اللہ دے حکم ادا کرے سو. بس میرا بھائی پہلی چیز ہے عقیدہ ٹھیک رکھ. مشرک دا ٹھکانہ جہنم. کتنے لوگ اسی قرآن دے نال مربوط ہیں کتنے اہل بیت دے کردار ساڑھے بھی پائے ہوئے ہیں. یہ سارے مومنین تشریف فرماؤ اور فکر کرنی چاہیے اسی کتنے قرآن دے نال محبت کر رہے ہیں. ایک ہر گھرج قرآن موجود ہے. اگر میں جسارت کریں جا پوچھا بھئی کتنے بندے قرآن سویرے پڑھانے کمال قرآن دے تیڑی تک نہ پوئے تو بغیر قرآن دے جنت کے ہیں ویسے. یہ تیڑے گھر اللہ دے میں بڑا گواہ ہے. انہی قدر کر جائے قرآن دی قدر نہیں کی تو اہل بیت دی قدر نہیں کی. اس خالق دی عظمت نہیں منی. قرآن تیڑے کو موجود اللہ دا پاک کلام ہے. نہ تو پڑھ دے نہ تنوں دی عظمت دا پتہ ہے. پھر اگر کوئی پڑھتا یہ تو سمجھے دے کتنے ہو. وہ کوئی مذاق ہے جنتی میں جیڑا ویسی لگا ویسی. اور روز معاشر قرآن میدان معاشری جاؤں ہے. اور میں اکثر عرض کریں دا رہنا خوش فہمیت مبتلا نہ تھی ایڈی شوقی نہیں جنت میرا بھائی. جیڑی ایڈی سونی جاگیر ہے آخر کو اندر ہوتے محنت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. قرآن پر روز معاشر عظیم ہستی بڑھ کے میدان معاشر جاسی. انبیاء حیران روشن یہ کون ہستی ہے حضور دعا کے پوشن حضور کون ہستی ہے فرمیشن اللہ دا پاک کلام آ رہے. سجدے سارکشی حالک فرمیشی میرا پاک کلام سارچہ کیے چاہتے میرا اللہ مفہوم یہ بڑھ رہے جنہ دنیا تے میرا احترام کی تے میرا حکم آنکھا مننے مونا بے سفارسی بڑھ گیا. اور مولا دے خطبہ ہے قرآن شافعن و مشفعن. قرآن شافع بھی ہے سفارش بھی کرے گا قرآن کی سفارش قبول بھی ہوگی. حکم سینہ دا ہاتھ نہ اپنے قرآن دے آیتہ پڑھ دے ونجن جنت دے درجہ عبور کریں دے سن دے بیٹھو. تے جیڑا زندگی قرآن دے نیڑے ہی نہیں گیا ایک پتہ کوئی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے نجاست کیا ہے طہارت کیا ہے. بڑے محبت دے دعوے کر رہے ہیں مولا کائنات دی محبت دے دعوے. وہ پتہ بے علی دے محب ہوندے کونی نہج البلاغہ تیرے گھر بیت ہے پتہ ہی نہیں جو انوالا فرمایا کہ آپ نہیں پڑھ سکتا بچے پڑھا. وہ اللہ دے بندہ ہر شے رائے بننی آئی تھے دیندار بن قرآن پڑھتے رہے. ہر گھر دے بھی حافظ قرآن ہونا چاہیے. ہر گھر دے بھی نہج البلاغہ حافظ ہونا چاہیے. اچھا تو سائے کر کے دیکھا تجربہ تو کرو بدلے کا رزق بچ دے یا گھٹ دے. اولاد کو بیمانیاں دلائی کھڑے ہیں ظلم نہ کر اولاد تے رزق اس دے بڑا دیندار بڑا تیری ذمہ داری ہے دیندار بڑا ورنہ کرے بانی جو اولاد دے ہاتھوں سے تو ڈھیر دولت دے کے ویسے نہیں بھی پڑھا قرآن. یود المجرم لو یفتدی من العذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا. مجرم دا لفظ ہے کہ بلا قرآن آخر مجرم کہے گا کاش میرے بیٹے جہنم چلے جائے میرے بیٹے جہنم چلے جائیں. جی آج کل اولاد واسطے نہ حلال دی تمیز ہے نہ حرام دی. جمع در جمع جمع در جمع خدا را اولاد دشمن نہ بن مت حرام جمع کر کے ونجے تو سمجھے میں اولاد دے شان ودا کرے نہ اولاد دے ظلم ودا کرے. کوشش کر تھوڑا ہوئے حلال ہوئے اسے برکت ہو سی. آئمہ دی سیرت پڑھ معصومین دی سیرت چھوڑ دے بھائیو. کوشش کر سب نے بڑی عبادت ہے اس کے حلال اشیاء کو حلال دے اصولہ نہ پتہ کوئی نہیں. جو حلال کیا ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کوشش کر مذاق نہیں. اولاد کو قرآن ادب ہے اور کتنا اوکھا نہیں ہونے ہو یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. وہ جتنا رشتہ دار ایک بے تو بھیجنے والے ہو سن اصلا دا پارٹیاں تو دین ویچی کھڑے ہیں
دوست تو دین ویچی کھڑے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بناتا، وہ سدا دوستی اچھی بینو برباد کی تھی کھڑے دوست وکھی میں چھوڑا۔ وہ اللہ تو بڑا دوست کاؤڑے، محمد اور محمد تو بڑا دوست کاؤڑے، انہا دوستوں کی قدر کر جاندہ یہ جانا دا دشمن ہے، وہ کو حیا وہ کو چھوڑ ان کی پرواہ ہی نہ کر۔ اگر عزت چاہنا ہے میرا بھائی، جنت معمولی گھر نہیں۔ تیرے گل نیجر بلاغہ دے وچ کتنے مولا نے علائم دسن جناب حمام سننے خطبہ جی مکایا نہیں، جناب حمام انتقال کر گیا۔ اور کدھئی اشاڑی بات نصیب یہ ہے کہ ایسی مواعظ سننا تیاری کوئی نہیں۔ مولا نے خطبہ فرشاد فرمایا کہ ایسے دوری چاہ گئے اے جی برائی واج رہی ہے، نیکی گھڑ رہی ہے، اِذرب طرفہ کیسے شیطہ من انداز ذرا اقبال جہان تے دیکھ سندہ کبھے الفقیر جو کعبے دو فقر، فقیر آئے دن غریب ہو رہا، پوری کائنات تے دیکھو غریب آئے دن، ہر مصیبت پہاڑ غریب تے توڑ دا، غریب آئے دن غریب ہو رہا ہے۔ غنیان بدل نعمت اللہ کفرن، عمرہ اللہ دیا نعمت دا کفران کر رہے، عیاشیاں کر رہے، فحاشیاں کر رہے، دین دی خبری کوئی نہیں۔ آڑے سڑ دے بھائیو، بخیلن اتخذ البخل بحق اللہ وفرن، اور بخیل دیکھو اللہ کے حقوق میں بڑے دریا دیلیاں نکھائے سی، بڑے خرچے کرے سی، شادی کرنی ہوئے زمینہ میں چھڑے دی، الیکشن لڑنے ہوئے، بڑے جلسے کراؤنے ہوئے، وہ ڈوڈو ترہ دیاڑے 5 ڈالا 20 لاکھ لا دے سی، یہ کھلے نوٹ بھگائی دے ودے وسن۔ دیکھو آگنا بھی اللہ تیرے ذمہ کوئی واجب ہی لائن، کوئی زکاة تاکہ سارے خرچے پورے نہیں تھی دے۔ اتخذ البخل بحق اللہ وفرن، کتنا بخیل ہے وہ، یہ کل جائندہ عجر ملنا ہے، ان تے خرچ نہیں کریں دا جائندہ سزا ملنی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ فضول خرچیاں کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن پڑھ، اللہ دا بندہ فکر کر، کتنا عظیم تیرے کو اللہ دی ذات نے نعمت ہدایت بھیجیے، قرآن پڑھنے واسطے تیار کوئی نہیں۔ اور سنجھے چاہیے سٹے جانے سٹے چھوڑ کے تو خوش کرے، جنت ویسے نہیں چوکی ہے۔ اپنے آپ درام کر میرا بھائی، قرآن پڑھ، آپ پڑھ، بچے نے پڑھا، انگلیش پڑھا، لیکن پہلے قرآن پڑھا۔ انگلیش دے مائر بڑھانے، قرآن دے مائر کیوں نہیں بڑھائے دا؟ دین دا پتہ کیوں نہیں؟ اکثریت الوضو دا پتہ ہی کہیں نہیں میرا بھائی۔ اس وقت فرماؤ متمردن کانا بے وزن انصاب المواعظ وقرا، توجہ مولا علی فرمائندے چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے، اگر کوئی واعظ و نصیحت کی بات ہو تو پہرے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اہل علم پڑھے نا، بہت پر پھر ہم یار کوئی تک کے بیٹھے ہیں، کوئی چسیلہ آوے ایسی چسیلہ سننے پتہ نہیں لگا، لیکن دین کے خرچ کتنا تھے۔ خدا را فکر کر میرا بھائی، دین سمجھ، اور یعنی متمرد ارکانہ بے عذر یعنی شامل مواعظ وقرا، یعنی گویا کہ یہ پہلا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسے ذرا اپنا سروے کر کے دیکھو، وہ کتنی تیریاں مجلس ہیں جنیاں مواعظ و نصیحت مبنی ہیں۔ ڈر پڑھنا لے پڑھ دے ودے انہیں پڑھنی خوشام تک کار کر، انہوں جملہ مارا، انہوں مارا، مطلب کوئی نعرہ لگتا ہے، ماحول جو ایسا بنایا نہیں۔ تو سب کو دعوت ہی نہیں کرنی جائے تو سدھی حق سی۔ یہ خیال کر اپنا نقصان وعدہ کرے میں، اپنا نقصان نہ کر، پڑھنا لے کو آگ میں سانو حق دسا کیا ہے، کوئی نہ آوے، کوئی چھیکہ کہنے چھیکہ چاہے تھے۔ اور میں بڑا تعجب کریں نا، حیران کریں نا، یہ جڑے جلسے کریں نا، یہ بات بندے انہیں فرمائشہ کریں نا، فلانا بندہ سنا نہ سکوں، وہ یار ہوتا 50-60 ہزار 80 ہزار کو یار سنا، اچھا جو بندہ دی فرمائش ہے، وہ بندہ ہی کو 1000 روپیہ مگے نہ دے سی، بانی دیکھو نا، وہ بندہ اگر 1000 روپیہ مگے نہ دے سی، جاکہ نہ مگو لاکھ کھالا ذاکر سنا جا مولوی سنا آپ سے ٹھیک ہے، میں بھی فلسفے سمجھ نہیں گئی۔ کیا خیال ہے میرا بھائی؟ فکر کر، سوچ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس کو اتنا مشکل نہ بڑھا۔ چلو ہر کہہ دیا اپنی مرضی، اور جڑے لوگ علماء مربوط اور جان دے وہ دوسرا تو فکر کرو، دوسرا کتنا سمجھے کربلا لو، مسائب اللہ دا بندہ کتھا لکھو ہے
جو تو اتنے کہیں ماہر ترین بندے دے کو مصائب سنتے بات رو یہ کوئی تیری محبت ہے پوتر مارے ونجے بات بندہ سکتا ہوتا ہوتا کوئی آگے نہ کرواوے لوگ کندھیاں لائی ہوتے ونجے اولاد دی محبت دی واجب نہیں تیرے سامنے کوئی لگا ونجے میڈا لگا ونجے میں کہ لوگ کندھیاں لائی ویسے ہوتے ہیں شہر دے اکبر واسطے فنکار چاہیے دے کیوں ایڈا مہنگا بڑھائی اجازاداری کو فکر کرو سوچو دلی کی محبت رکھ اس تو 10 سال پہلے ازاداری دی کیا کیفیت ہے 20-50 سال پہلے کیا کیفیت آج کیا ہے اس تو بعد دیکھے اگر تھوڑی یہ روش رہی تو یہ تھوڑی تمیز ہی ختم ہو گئی بس صرف مصائب خان ہوئے بھاوے اللہ کو کلی بھی نہیں جانتا خدا دے بندے دین سمجھو کربلا دا مقصد سمجھو جہاں ایڈیاں وڈیاں قربانیاں دی تھی ایڈیاں وڈیاں 1,24,000 نبی دی محنت بچائیے تاہی اس کو اسے یعنی صرف مصائب محدود چکی تھے بس مصائب ہوئے بھاوے بیا کچھ ہی نہ ہوئے پورا اشرا گزر ہوئے دے مصائب جلسہ و کامیاب ہے ٹھیک ہے مصائب ہونا چاہیے لیکن تو یہ سوچتا کوئی میں کرنا چاہیے تیرے دل ہی درد کوئی نہیں تیرے سینے دل کوئی نہیں تیرے کچھ بی بی دے بین بھول گئے تیری آدھی صبح تو لئیے مصائب اللہ ونہا گھر بائے کہ نہیں ہو سکتا ماحول بڑا سونا بڑا صحیح جملے پر صحیح مصائب سن پتہ لگے جا تیری حقیقت ہے بی بی دا درد نہیں صبح تو لئیے مصائب کا مسرور دے بین سن کے رونے بوسے دے بی بی دے بین آئی تک آواز آنی کوئی صبت لیا مصائب اللہ صبت لیا میں سرنا لیا یہ خام خواہتا ہے کہ سنویلے تو سننے بیوی نے جملے تک نہیں یاد رہ گئے یعنی بیو دی قبر تھے آکے جھڑ بول دیا بابا آتا نے بات جیوان دے وہ سب نہیں رہے فکر کرو پتہ نہیں کتنی سازشیں ہو رہی ہیں تیرے خلاف تو ایڈا خاموش ہے تیرے پتہ نہیں پہ لگ رہا ازاداری دا مفہوم کیا ہے ٹھڈا صاحب ہرنا بھی عبادت ہے یعنی حدیث ممپکا سب سے پہلے ممپکا جو روئے سننے پاؤ یا رونے کی شکل بنائے اتنا بڑا عبادت ہے اور اس روز سے اتنا مہنگا کر چھوڑا ہے رکھا تو نوبت چلی گئی اور پھر اس اثر دیکھو خدا شاید موت ایک مقام دیکھیں درد دل ہے مسجدی مجلس آئی مسجدی جلے اذان ملے وقفہ دے بندے باہر لگے گئے اذان ملیے نماز کہنی پڑی باہر کھڑے رہن بندے بھلا جلے دوبارہ مجلس شروع تھی بات بندے آ بیٹھے انہوں کو میں خوف خدا کرو کہ عذاب آوے سے یہ تو سا کربلا تو وصل لے آئی یعنی اتنا جدا کی تا گئے دین تو وہ نماز جیڑا مولا امام حسین رضا کھڑے نہ کو آکو سا کو نماز پڑھن دے ہو ابو سمامہ شہدادی مولا دی ڈھلدہ پہ آخری نماز تو انہوں پڑھوں کیڑی اوکی حسین مولا نماز پڑھیے دشمن اجازت نہیں دیتی وسطی تیرہ دی بارسی جو نماز پڑھیے سے تو کہنا بات کے مسجد چھوڑ کے باہر کھڑے یہ تقویم پر سکیل ہے فکر کر سوچ وہ تیرا دوست ہے یا دشمن ہے دین نہیں تو کیا ہے مقصد کربلا نہیں خالی روان دا کیڑا فائدہ ہے روندہ تو شمری کھڑائی روندہ تو مرسادی کھڑائی جب میری شہر کوفہ دے بھی چاہیے نا خود وقت اب سن بی دا پڑھتا سی بی بی یا اللہ خدر کوفہ دے خدر آتا بکل ہو روندے ہو لوگ ٹکرہ مار کے کھڑے روندے تو یہی ہوتے ہیں معرفت دے روانا ہوئے میرا بھائی اتنا مسائب یاد ہے جائے باہر لیا کر روپیا کر بھول گئے تھے کہ مولا دا پیغام شیعہ دی مائی شرف تو مازمین فرض کرونی اور میرے شیعہ دے میں ٹھٹا پانی پیا ہے میری جسم یاد کرائے تو بھول گئے مظلوم دی گل تو بھول گئی اس سے لے ٹھڈا پانی پیے فرمایا سمیت تو میں شہید نہ غریب الفندبونی جدہ سنایا نا جو کوئی پردیسی مارا گئے کوئی مسافر مارا گئے وہ لے میری غربت روت ہوا سو میڈیا دا دور ہے فلاں جاتے پردیسی مارے فلاں جاتے پردیسی مارے ان بے دردی نہ مارے ڈاکواں ان مارے نہیں خدا شاید ہے تو پڑھ بے شک وہ کائناتی جتنے پردیسی کوئی بے دردی نہ کش ونجن مری ونجن جتنی بے دردی نہ سکینہ دا بابا کٹھا نا یہ بے دردی نال کوئی نہیں بھی کچھ سکتا بتاڑی منت کرے نا دلی چھ درد پیدا کر پانی سامنے آوی ایک عادت بنا کے دیکھ دے سے تیری اکھا واس وسن
چونکہ میں حدیث پڑھی ہے لقتل الحسین حرارت فی قلوب المومنین، مومن کے دل اس مظلوم دی شہادت کا درد اللہ تعبر اللہ بنا کہیں ختم ہی نہیں ہوتا۔ فکر کر سوچ میرے بھائی بس مکاندے پہ گھر مسلح دے بیٹھا ہوئے نے دھی بہن کے سر دے چادر دیکھے شام دے منہ کر کے آکھا کرا لیا تھا کہ بڑے ساز اپنی دیکھ کے جھاڑیاں بچائیں وہ جوانا وہ فکر کر ازاداری دے مقصد سمیں دین سمیں جے ایڈیاں وڈیاں قربانیاں سے دین واسطے تھیں تک دین دی خبر بھی نہ ہوئے۔ میں بس آخری جملہ عرض کر دوں جوانا وہ تھوڑی زندگیاں دراز ہیں بازار وچ رش ہو دن کدیں کئی بازار وچ رش ہوئے تے پھس ونجن تے راہ نہ بھی ملدا ہوا جدوں رش وچ انسان پھسدے ہاں سوڑے تھی ویندے وہ شام دے منہ کر کے کہ مولا سجاد میں جوانا مولا یہ ماحول اجماع نہیں پہ گزر سکتا اللہ جنہیں دوسرے پھوپیاں دے بہنہ دے نال اس ماحول اس گزرے کی پردہ سری سجاد رمنا یہ ماحول یاد لیتنی لم تلدنی امی ہائے میں گمان نہ جایا ہوئے جی تیرے راستے کوئی روان مشکل نہیں پڑا رہنے کئی پردہ داد چادر دین کوئی خیالی جی بازار اجرو پویں بے شکا کے مولا صابر امام سجاد کربلا دلے کے شام دی چپ رہی ہے باقر دبابا ظلم کریں دے رہے چپ رہی ہے پھوپیاں خطبے پڑھ دیے رہی ہیں سجاد چپ رہی ہے بال چھڑ دے رہے ہیں سجاد چپ رہے ہیں جد شام دا صدر بایا رہے ہیں وہ اولاد اللہ دلیل لم تلد جی ہے میں گمان جایا ہوا ولم یرانی یرید عصیر جی سونے ماحولی جوانے بیٹھے جی تھوڑی زندگی دراز ہوئے اللہ اس مدرسے نو کامیابی ہوئے شاہ صاحب دی زندگی دراز ہوئے سونا ماحول کناتاں لگی ہوئی ہیں شامیانے لگے ہوئے پانی پینے بوئے مستورات پردے دا انتظام تیرے رومن سوکھا جیتے سجاد رنہ بلارا کمین نچ دے نچ نچ گیا دیانے بولی دیا بھرا بیانی ہاتھ نہ بدے تیرے رونا اوکھا نہیں نہ شرمایا کرو ابھی اگر سجاد کوئی نے پوچھا مولا دکھ کتے ڈھیران پوچھ دے ہی کہ دفعان دسیں دے تو دفعان شام ہائے بھولی شام جی جوانا اترانیاں زندگی دراز نہ پھلنے شام نبی دا صحابی شام آئے لوگاں دے بھڑکیلے لباس نچ دے آن چھمری مرے نیان تو بل وگرے کمینیاں عورتاں نچ دیا تے گا دیا ہو دیا سبی دا صحابی پوچھ رہے شامیاں اور دسو توانی کیڑی عید ہے ایک شامی آتا ہے کیوں پوچھتا ہے توانی کیڑی عید ہے عیدہ تا دو آنجڑیاں گزر گئی ہیں ایک شامی رو پیا تنو پتہ نہیں پردیسی جو ہیں دعا منگے آشال شام برباد ہو لیا کیوں بزرگا بدوائی کیوں دینا دے تنو پتہ نہیں مری گیا حسین کہہ دے کہ آدھیاں پہین علی دیا